التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ تکاثر ابتدائی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، اور 1 رکوع نزول کے اعتبار سے یہ 16 نمبر پر بعد سورہ الکوثر کے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف میں 102 نمبر پر بعد سورت قارعہ کی آئی ہے۔ ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں اس بات قیامت تھا سورہ قارعہ میں، تو اب اس صورت میں فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، ہلاکت کا سبب ہے۔ دنیا سے محبت اور آخرت سے بے رغبتی یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں، غفلت میں ڈال دیا تمہیں، التکاثر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اب کس چیز نے، ٹھیک ہے نا، تکاثر تو کہہ دیا ہے کہ کثرت نے تمہیں، لیکن وہ کثرت کس چیز کی ہے؟ تو یہ میرے سامنے سورہ منافقون ہے، اور آیت نمبر 9 پارہ نمبر 28 میں فرمایا، سورہ منافقون اور آیت نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔ اس میں وہ کثرت بتا دی اللہ نے کہ کثرت کس چیز کی ہے۔ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، نہ تمہیں غفلت میں ڈالے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ادھر صرف تکاثر کے کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تو ذہن میں آتا ہے وہ کثرت کس چیز کی کثرت؟ مال کی یا اولاد کی یا کس چیز کی؟ ادھر سورہ منافقون میں تفسیر کر دی ہے، کیونکہ قرآن مقدس کا طور طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ اجمالی بات ذکر کرتا ہے، دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے۔ تو ادھر جو ہے نا، یہ تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن اسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایھا الذین آمنوا، سورہ منافقون آیت 9 میں، اے لوگو ایمان والو، لا تلہکم، ادھر فرمایا الہاکم، ادھر بھی فرمایا تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، عن ذکر اللہ، رب کے قرآن سے۔ قرآن اس لیے کہا کہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی یہ کام کیا تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے۔ اسے تو لگتا ہے میں نے مال جمع کر دیا ہے، اسے تو لگتا ہے میں نے بہت کچھ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، یہی ہے نقصان اٹھانے والے، یہی ہے تاوان میں آنے والے۔ تو فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم، غفلت میں ڈال دیا تمہیں، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں، التکاثر، مال کی کثرت نے۔ مال اچھی چیز ہے، قرآن مقدس میں سے خیر کہا ہے، لیکن مال تب اچھی چیز ہے کہ جب مال حلال کا کمایا ہوا ہو اور مال میں اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا جائے، تو وہ مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ان چیزوں سے غفلت میں پڑ جائے تو پھر وہ مال نہیں، وہ مال وبال ہے۔ سورۃ حدید اور پارہ نمبر 27 آیت نمبر 20 میں فرمایا، سورہ حدید اور پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 20 میں فرمایا، اس میں ایک عجیب مثال دی، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو لوگو،
انما الحیات الدنیا کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو یہ تماشا ہے اور کھیل ہے، وزینت اور زینت و زیبائش کا سامان ہے، وتفاخر بینکم اور یہ فخر کرنا ہے تمہارے آپس میں، فخر کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کثرت ہے، کمثل غیث۔ اچھا پہلی بات سمجھو، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی، اس میں آپ کی زندگی کے کئی مراحل اللہ نے بیان کر دیے۔ اس ایک آیت میں آپ کی زندگی کے کئی مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ فرمایا لعب، تماشا ہے، یہ بچپنا ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں مسجد میں بھی بچے آ جاتے ہیں، انہیں ہر چیز تماشا لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صفوں میں جو لوگ کھڑے یہ تماشا، اس لیے وہ کبھی ان کے آگے سے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی صف کے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ تو فرمایا یہ بچپنا ہے تمہارا، ہر چیز جو ہے اس میں لعب، تماشا نظر آتا ہے، انہیں نہیں پتہ یہ کوئی عبادت ہو رہی، یہ کوئی، وہ انہیں ہر چیز تماشا ہی لگ دے۔ آگے فرمایا وَلَهْوٌ، پھر جب تھوڑا 10-12 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، پھر وہ لہون، کھیل کے میدان میں خود اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت بھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، بس صرف بیٹ ہو، اس کے ہاتھ میں بلہ ہو اور اس کے ہاتھ میں بس گیند ہو، ایک بال ہو، بس او باقی کسی چیز کی پرواہ اسے نہیں رہتی، بھائی کیا ذمہ داری ہوتی کیا تو فرمایا لہون، اچھا وزینت، پھر جب 16 اور 20 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ یہ وزینت، پھر ہر وقت شیشے کے سامنے اپنے ڈول اور سنگار میں لگا رہتا ہے، پھر بھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہ سمجھتا ہے بس خوبصورت ہو تو میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یا اور یہ پھر بالوں کو ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے۔ تو فرمایا وزینت، زینت ہے، زیبائش ہے، وتفاخر بینکم اور فخر کرنا ہے۔ پھر جب یہ 30 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو پھر یہ کڑیل جوانی میں آ جاتا ہے، پھر یہ تفاخر، فخر کرتا ہے کہ مجھ جیسا طاقتور تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بھائی جوانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر سمجھ تفاخر۔ آگے فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر جب اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ مال اور اولاد کی کثرت میں پڑ جاتے ہیں، بچے ہو اور پھر بچوں سے کہتے ہیں میں جتنا بھی کچھ کرنا، پھر تو کہ پتہ ہی میں تمہارے واسطے کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ جو میں زندگی کپا چھوڑی ہے میں تمہارے واسطے کیتی ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھیں نا قرآن نے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ وہ مراحل ذکر کیے۔ تو وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں کثرت، یہی زندگی ہے۔ آگے فرمایا کمثل غیث، مثل بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، اچھی لگتی ہے زمیندار کو، نباتہ فصلیں، ٹھیک ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو فصلیں تازہ ہو جاتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتا ہے تو اسے مصفرا، زرد رنگ کا۔ جب گندم تازہ نکل جائے زمین سے اور بارش ہو جائے تو وہ تازہ بالکل سرسبز، پورا علاقہ خوبصورت نظر آتا ہے، زمیندار خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ پک جاتا ہے، فتراہ مصفرا، وہ گندم زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، وہ پہلی والی خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتے وہ ریزہ ریزہ، ٹھیک ہے نا، جب فصل جو ہے نا تھوڑا چھوٹا ہو خوبصورتی ہوتی ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو کے پھر وہ پک جاتا ہے، پھر زمیندار کہتے ہیں اون داتریاں کڑو جی پچھلے سال لیے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ کہتے تیاری کر لو۔ تو فرمایا ثم یکون حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ، اور پھر آخرت میں عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اچھا یہ بھی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ پہلے یہ بچپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تازگی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، پھر آرام آرام سے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر یہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تراہ مصفرا، یہ رنگ میں زردی آ جاتی ہے اور خوبصورتی ڈلنے لگتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے بعد ثم یکون حطاما، جب بڑھاپا آ جائے اور وہ آخری عمر آ جائے، ادھر آپ گندم کے لیے کہتے ہیں دانتریاں نکالو، تیاری کر لو، ادھر اسرائیل کہتے ہیں تیاری شروع کر لو جانے کی،
اب تیرے جانے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب چلا جاتا ہے دنیا سے تو فرمایا ثم یکون خطاما، گندم کی جب کٹائی کر کے تھریشر میں ڈالتے ہو وہ بوسا ادھر پڑ جاتا ہے، گندم کے دانے ادھر لے لیتے ہو۔ فرمایا اسی طرح انسان بھی قبر میں جب پڑے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بالکل یہ اس کے ہڈیاں ایک طرف اور سب کو جب مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ جو بوسے کا ڈھیر ہے پھر بھی بہتر ہے۔ دنیا میں تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن قیامت میں اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ انسان کا جو ڈھیر ہے، ان ذروں کو اللہ اکٹھا کر کے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال و جواب شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مثال وہی ہے، لیکن صرف یہ کہ اس کا یہ ڈھیر جو ہے یہ پھر زندہ ہو کے سوال و جواب کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بوسا اسی جگہ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ثم فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں پھر سخت عذاب کافر اور منافق کے لیے، ومغفرۃ من اللہ، اور موحد کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، معافی ہے، بخشش ہے، ورضوان، اور رضامندی کا اعلان ہے۔ اللہ جنتیوں سے اعلان کریں گے الیوم، آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے دن میں تم سے کیا ہو گیا ہوں، راضی ہو گیا۔ تو فرمایا ورضوان، اور رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی وجہ سے الہاکم التکاثر، کہیں تمہیں یہ مال اور اولاد کی کثرت غفلت میں نہ ڈال دے، غفلت میں نہ ڈالے تمہیں یہ مال اور اولاد کی کیا کثرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شاب، جتنا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزوں میں دل جوان ہوتا رہتا ہے، فی حب المال، مال کی محبت میں، وفی طول الامل، اور لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ دل جوان ہوتا رہتا ہے، امیدوں کے ساتھ، یعنی 120 سال تک بھی پہنچ جائے یہ پھر بھی کہتا ہے مال آئے، یعنی اسے یہ نہیں فکر رہتی بھائی مرنا بھی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے نا فی حب المال، مال کی محبت میں طول الامل، لمبی امید ہے، بھائی ایتھے مارکیٹ بنا سا میرا پوترا سی، پھر اس نے اولاد ہو سن، پھر وہ اعلان ہو جانا بھائی 24 سال ٹر پے جی دنیا، تو 10 بجے جنازہ اسی۔ تو یہ چیز ہے کہ اس سے نہیں فکر رہتی بھائی دنیا چھوڑ کے جانا بھی ہے۔ الہاکم التکاثر، ہر غفلت میں ڈال دیے تمہیں تکاثر، مال کی کثرت نے۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جہاں دیکھی۔ عرب میں 2 قبیلے تھے، ایک نے کہا ہمارے افراد زیادہ ہے، دوسرے نے کہا ہمارے افراد زیادہ ہے۔ تو جب گنے گئے تو ایک کے افراد زیادہ تھے اور ایک کے کم تھے، تو ایک جن کے کم تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے تو زیادہ قبروں میں پڑے ہوئے، تو یہ دونوں قبروں کی طرف پھر اپنے قبریں گننے لگے، اتنے ہمارے ادھر، تو یہ اس کی طرف اشارہ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبریں جا دیکھی۔ قبر میں تو بندہ جاتا ہے کہ عبرت حاصل کرے، تو یہ اس گیم کے لیے گئے۔ ہم کہتے ہیں قبرستان میں جاؤ مردوں کے لیے جائے، عورتوں کا منع اس لیے کہ عورتوں میں شرک کے دروازے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے نا، ان کا جانا منع کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا پڑوس میں گئی تھی ایک میت کے، کوئی بندہ فوت ہوا تھا، تو جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کدھر گئی تھی؟ انہوں نے کہا میں فوتگی والے گھر گئی تھی۔ فرمایا آپ قبر تو نہیں گئی تھی اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر چلی جاتی تو خدا کی قسم میں محمد عربی کی شفاعت سے بھی قیامت والے دن محروم ہو جاتی۔ تو یہ نہیں کہ کوئی مکمل یہ کوئی کفر ہے، لیکن جانا اس لیے منع کیا گیا کہ ان میں شرک کے عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جدھر بھی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹانکا جوڑ دیتی ہے، اس لیے ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تو فرمایا حتی زرتم المقابر، تو قبروں میں جا کر ٹھیک ہے نا وہاں سے عبرت حاصل کرنا، تو انہوں نے جا کر اس پہ دیے جلا دیے، ٹھیک ہے نا، اور مزید اس کے سر پہ آگ جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جا کر عبرت کے لیے تو یہ پکا دیتے ہیں، بنگلہ محل بنا دیتے، تو اسے عبرت حاصل ہوگی، بندہ تو خوش ہوگا اس محل کدو آسان، ٹھیک ہے نا، میں تو کچے مکان رہ کے پھر تک گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ادھر قبر تو کچا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا گیا اس لیے تاکہ میں قبروں کو زمین کے برابر کر دوں، ایک بالش چھوڑ دے اور مٹی کے برابر۔ اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو عرب جو ہے نا وہ سونے کی بھی بنا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کیا ہے؟ مٹی کا ایک ڈھیر ہے جی۔ تو فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جس طرح تم سوچتے ہو، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔
ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ دو مرتبہ کی اس لیے فرمایا کہ پہلے تم جان لو گے جب موت آنے لگے گی پہلی مرتبہ جان لو گے، اور ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، اس کے بعد جان لو گے جب تم قبر اور برزخ میں پہنچ جاؤ گے، اس وقت پھر تم جان لو گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، جب بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت، میت کے اتباع کرتی ہے ثلاث، تین چیزیں، یرجع اثنان، دو واپس آ جاتے ہیں، ویبقى معه واحد، ایک چیز وہاں رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، خاندان والے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، عزیز و اقارب جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال جاتا ہے، اور فرمایا وعملہ، عمل جاتا ہے، تو فرمایا فیرجع اہلہ ومالہ، مال اور اس کے اولاد اور قوم قبیلہ واپس آ جاتے ہیں، وعملہ، اور ویبقى عملہ، عمل اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو قبر میں جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ تو فرمایا تم جان لو گے قبر میں بھی اور موت آنے کے وقت بھی۔ کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، علم الیقین، یقین کے علم کے ساتھ، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونہا، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین، یقینی آنکھ سے۔ ادھر دو مرتبہ کیوں کہا؟ تم جہنم کو دیکھو گے، پھر فرمایا تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی آنکھ سے۔ یہ سورۃ فرقان ہے اور تقریباً یہ آیت نمبر 10، سورہ فرقان آیت 10 میں فرمایا بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بالساعۃ، آیت 11 ہے کہ قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، ہم نے تیار کیا جس نے جھٹلایا بالساعۃ، قیامت کو، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب یہ دیکھیں گے دوزخ کو، جب یہ دیکھیں گے جہنم کو دور کے مکان سے، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، یہ سنیں گے اس کے لیے غصہ اور چنگاڑنا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب یہ ڈال دیے جائیں گے، منہا سے مکانا ضيقاً، تنگ جگہ سے، مقرنین دعوا هنالک ثبورا، یہ جب جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو یہ پکاریں گے وہاں پر، ہنالک ثبورا، ہلاکت کو پکاریں گے، ہائے اب موت ہی آ جائے، بس جان چھوٹ جائے۔ لیکن فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اللہ فرمائیں گے آج کے دن ایک ہلاکت نہ مانگا کرو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتیں مانگا کرو، اور بہت ساری، آج ایک ہلاکت مانگ رہے ہو، بہت ساری ہلاکتیں مانگا کرو۔ تو ادھر جو میں بات سمجھا ہوا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تو ادھر دو مرتبہ اس لیے کہا کہ ایک مرتبہ دور سے جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر قریب جا کر اس میں پڑھ کر بھی دیکھ لو گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس تائید سے سورہ فرقان، یہ اس کی تائید ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تمہیں آنکھیں دیے قرآن دیکھا ہے کہ نہیں، تمہیں کان دیے قرآن کا درس سنا ہے کہ نہیں، اور تمہیں دل دیا تم نے غور و فکر کیا ہے کہ نہیں، افلا یتدبرون القرآن، آیا یہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ تم نے یہ کہ ساری نعمتوں کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔